ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی ایمبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔ کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں۔ آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی۔ جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے۔ ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو، بات ختم۔ ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ باقی رہ گیا ہندوؤں کا مسئلہ، تو ہمیں قطب مینار بھی قطب الدین ایبک چھوڑ کر گیا دہلی میں۔ دہلی دی جامع مسجد بھی ساڑی ہے، آگرہ دا تاج محل بھی ساڑا ہے۔ بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے۔ ہاں لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا۔ ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا، حجی یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے، کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا، کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا، کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا، اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے۔ یہ تو لگنا ہے۔ محبت بھی اللہ واسطے تے ساڑی دشمنی بھی اللہ واسطے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ مولانا خادم حسین رضوی انتقال کر گئے۔ فیملی ذرائع کے مطابق مولانا خادم حسین رضوی بخار میں مبتلا تھے۔ مولانا خادم حسین رضوی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ مولانا خادم حسین رضوی کا جسد خاکی ان کی رہائش گاہ پہنچا دیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں اور رہنماؤں کی کثیر تعداد بھی رہائش گاہ پہنچی۔ ملک کی نامور مذہبی شخصیات نے مولانا خادم حسین رضوی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ مذہبی شخصیات کا کہنا ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مولانا خادم حسین رضوی کی بہت خدمات ہیں۔ مولانا خادم حسین رضوی کے اسلام کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فرانس میں گستاخانہ حقوں کے خلاف چند روز قبل تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میں دھرنا دیا۔ مولانا خادم حسین رضوی نے بیماری میں شدید سردی کے دوران فیض آباد دھرنے کی قیادت کی، تاہم حکومتی ٹیم سے کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.